تو ولی وہ اپنی مرضی نال بناتا ہے. کہتے نال بناتا ہے مرضی نال. اچھا بولو پھر بولو. اے انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں بنانا ہے. بنانا چاہے جناب تو ساری زندگی کفر میں گزرے. این آخری لمحے ایمان عطا فرمائے. سنو 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 کان کھول کے سنو. این آخری لمحے ایمان عطا فرمائے اور بندہ صحابی ہو جائے. ایک جملہ سننا میرا. این آخری لمحے ایمان عطا فرمائے اور بندہ صحابی ہو جائے اور ابھی اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہی ہو اور روح بھی پرواز ہو جائے. روح بھی. اب ساری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر کے مسئلہ پوچھو کہ پوری کائنات میں اب کوئی ولی صحابی جیسا ہے حالانکہ نہ اس نے وضو کیا نہ اس نے غسل کیا نہ اس نے نماز پڑھی نہ اسے وضو کا طریقہ معلوم ہے مگر صحابی ہے تو صحابی تو ولایت سے افضل ہے تو اس کو صحابیت کس عمل سے ملی؟ عمل سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے. جب صحابیت فضل سے ہے پھر ولایت کس سے ہے؟ حضرت قدرو سلطان العربین سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندن نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی. نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہون گل رتیاں تے آئی ہوں. رتی ہواں ونج رتیاں تلا وہ بھی پوری نہ ہی ہوں. وزن پورا تب ہو سی باہو جدوں ہو سی فضل الہی. اور یہ بھی سن لیجئے اب آپ ذی وقار کہ جب کوئی پھر ولی بن جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں میں خدا کا نور. توجہ، اس کے ہاتھوں میں جہاز اللہ تک ہو یا میرے حل تک ہو، اس کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا نور. اور اس کے قدموں میں خدا کا نور. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر قبلہ پروفیسر صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے انہوں نے کیا 70 بار وہ حدیث شریف ہے. اصل میں وہ جو انہوں نے بیان وہ طبرانی شریف کی حدیث شریف ہے کہ اللہ 70 مرتبہ اپنے بندے کے قلب کی طرف نگاہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اسی بات کو ہی سمجھ لو، ساری باتیں چھوڑ دو، صرف یہی ایک سمجھ جاؤ کہ 70 مرتبہ اللہ نگاہ فرماتا ہے. وہ یارو اللہ یہ بات جاننے کے لیے نگاہ کرتا ہے کہ دل وچ کی ہے چلے ہوئے ہو. یہ جاننے کے لیے اللہ کو نگاہ کی ضرورت ہے کہ یہ خیر میں ہے یا شر میں ہے. اور نہیں اللہ اس کے دل کی طرف محبت سے نگاہ کرتا ہے اور جس کی طرف وہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھے ساری زندگی کبھی وہ بندہ نکال نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. صرف اس ایک بات کو جان لیں آپ کہ اللہ نگاہ فرماتا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا، ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی سہیوال میں، ایک غریب نواز بڑی زبردست سی علم شخصیت وہ مجھ سے پہلے بیان کرتے ہوئے کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میرے غلاموں کی میں شفاعت کر لوں گا تو پھر کچھ لوگ ابھی بچیں گے جو جہنم میں ہوں گے، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں روں گا اور اللہ پاک مجھے فرمائے گا محبوبہ رو نہ، انہوں دوزخ وچوں کڈنا ہے نا تے اے فرشتیاں نوں نال لے جاؤ، نبیاں نوں سارے نوں نال لے جاؤ تے دوزخ وچ تشریف لے جاؤ تے دوزخ وچوں جنوں جانتے ہو انہوں چھک کڈ کے لے آؤ. تقریر کے بعد میں نے ایسے ہاتھ جوڑے اور میں نے ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا حضور آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں تو کمال کر دیا، حدیں توڑ دی آپ نے، پر میں پریشان ہو گیا اور میری پریشانی بھی دور فرماؤ. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اے دسو جدوں سرکار ہے ٹردیاں ٹردیاں دوزخ وچ پیر ترن گے آن کے ادوں دوزخ رہ جائے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بھئی آپ نے تو حدیث شریف پڑھی ہے نا، بھئی حضور دوزخ میں آ کر امتیوں کو نکالیں گے تو اگر حضور دوزخ میں آ گئے تو دوزخ رہ جائے گی. کہنے لگے کبھی اس نکتے پہ غور ہی نہیں کیا. اب میں بھی حیران ہوں کہ 70
یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اولیاء کاملین کا تو یہ حال ہوتا ہے، خدا دیو بندے ہو کدے اگڑ بڑھ کرن لگن تو اللہ انہوں آوازاں دیندہ ہے۔ ایک باری پھر سنو جملہ، یہ ولی کو کوئی غلطی ہونے لگے تو اللہ آواز دیتا ہے، اس کے فرشتے آواز دیتے ہیں۔ دسو غریب نواز، حضرت سفیان ثوری کو ثوری کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ بھی دماغ میں رکھ لینا کہ بلا پروفیسر صاحب بندہ نواز کی تقریر کے سے کہیں کوئی یہ مسئلہ نہ خز کر بیٹھے، مجھے خطرہ لگ گیا تھا کہ بابا جی باج جی کشکامی گئے انہوں نے ملنے واسطے، انہیں پیر اگے رکھیا، یہ مقام باج یزید ہے۔ یہ دماغ میں رکھنا، اس بندے کی ولایت میں شبہ نہیں تھا، ولایت کے درجے ہیں، کوئی چھوٹے درجے کا ہے، کوئی بڑے، کوئی ایسا ولی بھی ہے جس نے خدا کے لیے کھانا چھوڑا، تو کوئی ایسا بھی ہے جسے خدا اپنی قسم دے کر کھانا کھلاتا ہے۔ یہ ہوئے اکبر، کیا میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں فرماتے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا؟ کچھ ولی وہ ہے جنہیں خدا کہتا ہے تجھے میری قسم کھا، اور تجھے میری قسم کی، وہ مقام باج یزید ہے، وہ اس بلند درجے پر تھے، ان کی نظر میں وہ کم تھا۔ بگرنا سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی ولی، کوئی پیر، کسی اپنے پیر سے اگر کوئی بات بندہ خلاف شرع دیکھے تو بیعت توڑ دے؟ گاڑی میں میری بھی کتاب رکھی ہوئی ہے، اگر اپنے پیر سے خلاف شرع کوئی بات دیکھے تو بیعت فسخ کر دے۔ فرمایا انتہائی گمراہی کی علامت ہے بیعت کو فسخ کرنا، بلکہ غور کرے کہ کہیں اس شریعت کی بظاہر مخالفت میں شریعت ہی کی پیروی تو نہیں ہو رہی۔ یہ چونکہ عوام ہے، عوام تو عوام کو اگر یہ بات نہ بتائی گئی تو یہ بڑے بڑے کامل لوگوں سے بھی پھر سکتے ہیں۔ ایک ممکن بات ہے کہ تم اپنی ذہن سے کسی ولی کو پرکھ رہے ہو۔ انہی باج یزید بستانی کا واقعہ سنو، کبھی کبھی ولی دنیا کو متنفر کرنے کے لیے اور خلقت کو بگانے کے لیے ایک ایسا فعل کرتا ہے کہ جس تک اذہان عوام نہیں پہنچ سکتے، ولی کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ یہ دور بھاگے مجھ سے۔ سمجھ آؤں گی بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ مرضی ہوتی ہے اس کی، اور وہ ایسا فعل کرتا ہے چلو نہ جاؤ، کبھی وہ سختی بھی کرتا ہے۔ میں اس لیے فوراً یہ بات کر رہا ہوں تاکہ کمال ترین گفتگو ہوئی ہے لیکن کسی کے دماغ میں کوئی وہ الٹی پلٹی بات نہ چلی جائے۔ حضرت باجری بستانی کی سنو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کس کا؟ اچھا بولو، دب کے بولو، پھر بولو۔ ابھی جن کی کرامت سنی ہے آپ نے، جو لوٹے ہیں قبلے کی طرف تھوک رہا تھا بندہ، لوٹے ہیں جو، ان کی اپنی بات سنیے۔ کتاب کا نام رسالہ کچھیریہ ام الکتب فی التصوف۔ آپ رمضان کے مہینے میں گھوڑے پر جا رہے ہیں، خلقت آ گئی، انہیں گھوڑے نے پیروں میں چومنا شروع کر دیتا ہے، گھوڑے کے پونچھ کو ہاتھ لگا کر بوسے دینے شروع کیے۔ آپ کے دل میں گراں گزرا، آپ نے فوراً پوٹلی کھولی، پوٹلی کھول کر آپ نے کوئی چیز اس میں سے کھانا شروع کر دی۔ ماہ رمضان تھا، آپ نے وہ چیز جب تناول فرمائی تو مخلوق نے بھاگنا شروع کر دیا، تو جو آپ کا خلیفہ تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگے شریعت کرنے والے، ہم نے ایک شریعت کے مسئلے پر عمل کیا ہے تو وہ جا رہے ہیں، شریعت کی رٹ لگانے والے، ہم نے عمل کیا ہے شریعت پر تو وہ جا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا شریعت کا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ باجلی بستانی مسافر تھے اور مسافر پر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، فرض ان آباد وچ قضا کرنا سی روزہ،
آپ نے فرمایا میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، ایک تو میں نے ایک ایسا عمل کیا جس سے یہ متنفر ہو کر دور بھاگ جائیں، اور دوسرا میں نے جو شریعت نے مجھے رخصت دی ہے میں نے اس رخصت پر عمل کیا ہے، اور میں نے اتنا ہی تناول کیا ہے کہ جتنا میں اپنی زندگی کو بچا سکوں۔ اب آپ یہ دماغ میں رکھ لیں کہ کبھی کہیں یہ نہ سمجھ لینا، کبھی کبھی اولیاء ایسے ہوتے ہیں، ان سے ایسے پھر سرزد ہوتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کبھی اولیاء نے امتحان لینا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، امتحان لینا ہوتا ہے آپ سے، اور وہ آپ کے سامنے ایسا کوئی کام کریں گے، یہ میں بے وقت تصوف کی بات کر رہا ہوں، اور شاید میں نہ کرتا، حاجی صاحب قبلہ عالم کے میں قدموں میں حاضر ہوں، حضور بابا جی سرکار یقیناً قابل اولیاء میں سے ہے، یقیناً، اور یہاں اگر پیور تصوف کی بات نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ کبھی کبھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین آزمانے کے لیے ایک ایسا فعل کرتے ہیں جو ظاہری طور پر بالکل سمجھ میں نہیں آتا، بالکل، لیکن انہوں نے اپنا بندہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا نائب چننا ہوتا ہے، انہوں نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں، بچاتے ہیں ایسے کر کے۔ مثال کے طور پر حضرت باجدیر بستامی کے یہ ایک اور واقعہ لیجئے، ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا، مجھے اسم اعظم بتا دیجئے، آپ نے فرمایا تجھ میں اہلیت نہیں ہے، اس نے کہا نہیں مجھ میں اہلیت ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہے اہلیت، اس نے تیسری مرتبہ کہا نہیں مجھ میں اہلیت ہے، آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے رہ، کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں، ایک دن آپ نے اس کو فرمایا تو کہتا تھا نا مجھے اسم اعظم دو، چل میں تجھے بتلانے لگا ہوں، لیکن میرا ایک کام کر، یہ پتیلا ہے، پتیلے کو آپ نے کپڑے میں باندھا، پتیلا دیچ کے نو آدھر، دیچ کے نو آپ نے پونے میں بدھا، تو آپ نے فرمایا اے فلانے پہاڑ تے لے جا، پہاڑ تے لے جا، اور اس پہاڑ تے جا کے رکھ دے، وہ فقیر کوئے گا، اس فقیر نو دے دینا، راہ وچ کھول کے نہ دیکھی پتیلے وچ کیے، جب وہ پتیلا لے کر چلا، اس کو رستے میں اچھلنے کی آواز آئی، اچھلنے کی، کوئی چیز پتیلے میں اچھل رہی ہے، اچھل رہی ہے، انہیں کہا ایڈا وڈا ولی ہے، اگلا بھی ایڈا وڈا ولی ہے، انہیں کیے بھیجیا ہونا ہے، انہیں جناب فٹو فٹ کونا کھولیا، جدو کونا کھولیا تو دیچ کے ڈھکن چکیا تو وچوں چوہا نکل کے نس گیا، پلٹ کے آیا اور کہنے لگا آپ نے مجھ سے مذاق کیا ہے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے سمجھانا تھا، سنبھالا تجھ سے چوہا نہیں جاتا، تو اس میں آزم کیا اولیاء کاملین میرے بچوں امتحانات لیتے ہیں، ویسا صاحب کی بلائے نے جس سکہ بند جو گفتگو کی ہے میرے بھی علم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن چونکہ عوام کا مجمع ہے اس ان کی گفتگو کے فوراً بعد میں یہ آپ کو بتلا دوں، اپنے مرشد کامل سے مربوط رہو اور اتنی مضبوط محبت رکھو اپنے پیر سے، اتنی مضبوط، ویسے ہی جو سچا محب ہو جاتا ہے اس کو عیب نظر ہی نہیں آتا، جیڑا مرید ہو گئی ہے اس کا واسطے میں تکا یہ ٹردے کتنے انہوں نے شلوار کتنی ہے سمجھ نہیں آئی ہے، اتنے ہے کہ تھلے ہے، یہ بہندے کتنے انہوں نے ٹوپی کنج ہے، جی یہی کم کرنا سی تو بیعت ہی نہیں ہونا تھا، اور بیعت ہو گیا تو بیعت کا مطلب ہی ہوتا ہے با یبی و بیعت بک جانا، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے نا وہ پیچھے نہیں مڑتا آگے ہی دیکھتا ہے، اور میں نے ابریز میں یہ بات پڑھی ہے ابریز شریف میں کہ جس کی طلب سچی ہو پیر کامل نہ بھی ہو تو وہ سے آزم آتا فیضت یہ راہ طریقت کی باتیں، بہرحال ولی ہوتا ولی ہے، ولی ہوتا حیرت کی بات ہے، تکو ولی نو تو خدا یاد آ یاد کون آوے کوئی گل تو ولی دی ملتی جلتی ہے ہی ہے نا، اور میں نے کیا پتا کہ ملتی جلتی ہے، جی میں نے پتا ہوئے میں تو بھی نہیں دسنی تو ہاں ہاں مثال کے طور پر حضرت جی آپ کو دیکھا آپ کے ابو یاد آ گئے، کوئی شے ملتی تو نہیں ہے، آپ کو دیکھا بنا یاد آ گیا، حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے، فرمایا ولی وہ ہیں جن کے چہرے پر نظر پڑے تو یاد خدا ہے، اور پوری جماعت صحابہ میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کی یہ شان ہے، شان ساریاں دی بدو بد ہے، لیکن میں جنہاں دی گل کرنے لگا انہوں نے نام ہے مولا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شیخ محقق حضرت محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں جب مولا علی اپنے حجرے سے نکلتے تھے نا کیا ہوتا تھا،
اپنے حجرے سے نکلتے تھے. تو فرمایا صحابہ کرام میں سے جس کی نظر علی کے چہرے پر پڑتی تھی ان کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا؟ اچھا بولو وہ پھر بولو کہتے ہی ہونا ہے کہ ایک کلمہ پڑھ دیتا ہے. کیا نکلتا تھا؟ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ وہ جتنے دیکھ کر پڑھتے تھے وہ ساری صحابی نہیں ہے؟ اچھا بولو ہے نا. لیکن یہ خاص نعمت ہے مولا مرتضیٰ پر کہ مولا مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں اور زبانوں سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہ بھی تو نال دساں ایک اور گل کہ سب سے زیادہ نقصان اس عقیدہ رکھنے والوں کو اس چیز نے پہنچایا ہے. اے ولیوں کے مطلب عقیدہ رکھنے والوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا ہے کہ اپنے دماغ میں صورتاں کھچ لیندے. اپنے دماغ میں کیا کھچ لیندے؟ خیال بنا لیندے ہیں کوئی ولی ایسا ہوگا جی داڑھی پھوکے ہونی ہے, ایٹی پگ ہونی ہے, جبا بھی ہونا ہے, سونے دی تارا بھی لٹکنیاں ہونی ہیں, ہاتھ میں سونے دی کھنڈی ہونی ہے, وہ جڑی مسند ہونی ہے وہ بہت بڑی ہونی ہے. یہ تصویراں ہیں جس کو کھینچنے کے بعد جب آپ جاتے ہو گلی 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 جاتے ہو ولایت لبدی نہیں. وہ لبے کتوں وہ تو تہاڈی بنائی ہوئی ولایت ہے, اللہ دی تھوڑی. وہ تہاڈی بنائی ہوئی ہے, وہ خود ساختہ ولایت ہے آپ کی. آپ نے صورت کر لی ہے, اور صورت نہیں, یہ ولایت وصف ہے, اور وصف جسے اللہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. بلکہ پیور گلاں میں کرن تو پتہ نہیں تو سمجھ نال اتفاق کرو نہ کرو, ایک کر دینا ہو, ایک کر دینا ہو, اجازت ہے نا تہاڈی, ایک کر دینا, ایک کوچے دے دماغ وچ آ جائے نا کہ فلانا ولی ہے. ہن مثلا میرے ذہن وچ ایک ہوے کہ ولی وہ ہوگا جس کی داڑھی ہنج چونگ والی ہوگی. ہن میں سارے استانے پرساں چونگ والی نہ لبے نہ میں ولی لبے. میں نے یہ بنا لی صورت جناب ولی وہ ہوگا جس کے منہ پر چمکیلی لگی ہوئی ہوگی. اے تواڈے منہ تے لگی ہوئی, ادھر نہیں لگی. قرآن دسو لا دو چل نہ ہوں جناب چمکیلی لگی ہوئے نہ ولی لبے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ملفوظات شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے, اور کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے, مگر میں جان بوجھ کر اعلیٰ حضرت بریلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے, آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا نا 40 سال تک ولی ڈھونڈتا رہا. کتنے سال؟ 40 سال. اچھا بولو 40 سال. تو سب میری اے گل سمجھ گئی لئی نہ کرے. پھر جناب تقریریں شکریاں ساریاں ایک پاسے تواڈی زندگی وچ تواڈے پیر دی محبت نہیں کٹ سکدا. 40 سال ولی ڈھونڈ کے حضور جناب جدھر جاویں ولی نہ لبے, ولی نہ لبے. اب اس کی بیوی نے اسے بولا بھی گل سن, یا میرے نے لکا نہیں سی کرنا یا یہ ولی ڈھونڈنا چھڈ. 40 سالاں وچ سواد نال تو میرے نال بیٹھا بھی نہ ہے, روٹی بھی تو میرے نال بیٹھ کے نہیں کھادی, تو تم اپنی حساب کر. اس نے کہا نہیں میری بیوی بات یہ ہے, 1 ہفتے کی مہلت مجھے دے. کتنے؟ 1 ہفتے. اب اس 1 ہفتے میں یا تو میں ولی ڈھونڈ لوں گا, اگر نہ ڈھونڈا تجھے نہیں چھوڑوں گا, ولی ڈھونڈنا چھوڑ دوں. اب اس نے تو صورت بنائی ہوئی تھی اپنے دماغ میں, ولی ہنجدا ہوندا ہے, ہنجدا ہوندا ہے, ہنجدا ہوندا ہے, ولی ہنجدا ہوندا ہے. وہ جنہوں 40 سال نہیں لبا وہ ہفتے کتنے لبنا سی. 6 دیہڑے گزر کے آیا 7واں, انہوں پتہ لگا فلانے علاقے میں ایک ولی ہے, اتنے ٹر گیا. ولی پھر پسند نہ آیا, سمجھ آئیے نہیں آئی, ولی پھر پسند نہ آیا, کیونکہ اس نے ایک صورت بنائی ہوئی تھی دماغ میں, اسے پسند نہ آیا. اس نے ایک کام کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, رات ہو گئی. اس نے کہا اب چلو اسی گاؤں میں رہ جاتے, مسجد عشاء کی نماز پڑھ کے نا ذکر پہ کرے. ایک بڈھا جا بندہ آیا, بڈھا جا, وہ تھی نمازی سی. اس نے کہا یار تم اس پنڈ دا لگدا نہ ہے, کتھوں ہے؟ انہوں نے کہا فلانی جگہ. کہ کام ہے؟ اس نے کہا بابا جا. اس نے کہا پتر تو پریشان لگنا ہے, میں گل تو دس. اس نے کہا بابا تو اپنا جا کے کام کر. اس نے کہا پتر تیری پریشانی ہو سکتا ہے میں دور کر ہی دے. اس نے کہا بابا تو جان چھڑ میری, میرا آگے دماغ بھرے ہے. انہوں نے کہا پتر چل یہ پریشانی دور نہ کی تیرا کچھ غم تے ہلکا ہو جائے گا.
وہ جدو بابے نے بار بار ضد کی انہیں کہا بابا بہ پھر گل سن میری 40 سال ہو گئے میں ڈھونڈدا وا ولی مینوں لگدا نہیں میں ہونا بیعت. اس آگیا پترا تو کتنا بے وقوف ہے تیرے نال دا چھلا کوئی نہیں. یہ تو اللہ پاک دے حوالے کر گل ایتھے رو کے منگ دعا تے دعا وچ اے گل کر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یا اللہ میں تیرا بندہ ٹونڈ کے تھک گیا مینوں لبا کوئی نہیں تے اج میں سارا کام تیرے سپرد کردا واں. اے گل کر کے نا تے تو جا کے باہر ساڈے پنڈ تو بعد ایک وڈا درخت بوڑ تھلے بہ جا تے اتھے جا کے بہ کے نا تے درود شریف پڑھی جا تے اللہ نے تو گل کر کے جائیں کہ یا اللہ اج جیڑا بھی تو بھیجے گا میں انہوں ولی مان لواں گا بیعت ہو جاؤں گا اگے تیری مرضی پاویں چور بھیج پاویں ٹھگ بھیج پاویں ولی بھیج. لو جی بندے نو گل سمجھ آ گئی گل سمجھ بندے نو گل سمجھ آئی گیا جناب جا کے جناب بہ گیا دعا شعا مانگے. پچھلی رات کو 2:30-3 بجے کا ٹائم ایک چور کوٹھلی بغل میں سمجھ آئی جے ہاں ویلے نالی تسی اللہ دیا بندیاں دی تلاش ٹر جاؤ تو فائدہ ہو سی جے. یہ جتنی آسان گلاں کردے ہیں نا ایڈے کلیے قاعدے استعمال کر سو تو تمہیں ساری زندگی کوئی نہیں لبن لگا. یہ کلیے قاعدے جڑے اساں بنانے ہیں نا یہ کدے داتا صاحب استعمال کرتے تو وہ انہوں نے بھی کچھ نہ لگتا. میں صحیح گل پہ کرنا ہے تواڈے نال کوئی بندہ لگ جائے تو دے نال لگ جاؤ تو ہو جاؤ اپنا اے کھاتا سیدھا رکھو متے فضل دا چھٹا پاوے تو بیڑا پار ہوتا ہے. اب آبے زیوکار چور ادھر سے آ رہا تھا کوٹھلی بغل میں کوٹھلی انہیں جناب پیرن پہ گیا. اس نے کہا غریب نواز ہے ولی میرے سامنے آ گیا مجھے مرید کرے. اس نے کہا توبہ میں نے بلائی کا پتہ ہی نہیں تم میں جان گیا بھی نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا تواڈے کولوں پوچھیا کسے تسی کون تواڈے کولوں پوچھن پچھان دی گل رہی نہیں. اساں اج گل کر ہی اللہ نال آئے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے میں نے کون ہے میری بات رب سے ہے آپ بیعت کرو. انہوں نے پھر کہا تجھے یہ نہیں معلوم میں کون ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کون ہیں. اب وہ جھگڑا شروع ہو گیا گل بڑی لمبی ہوگی. اتنے میں جو بابا بھی اٹھیا جنہیں مت دیتی سی تجد واسطے لاٹھی ٹیکتا آیا. یہ دونوں لڑ رہے تھے چور اور یہ بندہ ولی کا متلاشی. وہ بابے نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بابا یہ مجھے کہتا ہے بیعت کرو تم ولی ہو اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا ہوں میں ولی نہیں ہوں. بابے نے کہا یار تو اپنی جان چھڑا نہ بیعت کرنا. اس چور نے کہا یار بابا بڑا گرو ہے جان چھوڑانے کا طریقہ دس دیتا ہے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے بولا بسم اللہ تو میرا مرید میں تیرا پیر. گل لکھنے والے جنے کا نام ہے آل حضرت بریلوی. دھیان رکھیو ذرا دھیان رکھیو. انہوں نے کہا تم میرے مرید ہو میں تمہارا پیر ہوں یہ کہہ کر بابا تو نکل گیا کہہ کے. اب جب اس نے چور نے بیعت کیا نا تو بیعت کرنے کے بعد اس نے ساتھ ہی یہ کہا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے اب تجھے مرید کر دیا ہے اب چھوڑ مجھے. اس نے کہا کہ آپ میرے مرشد ہو گئے ہیں اور پیر جو ہے نا وظیفہ بتاتا ہے بیعت کے بعد وظیفہ بتلاؤ. اب چور کو کیا ہے کتوں دسے وظیفہ پس کی جان شکنجے اندر جوں پہ لڑ بھی کرنا. پریشان ہوا اس نے کہا ایس بلا کو جان چھپتی نہیں تے کنج چھڑاواں کچھ نہیں سی آندا چور نو اے آندا سی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. وہ نے آگیا بھئی اے طریقہ چگا. اس چور نے کہا اس نے کہا تو سجدے بھی سے پہ تے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی اور یہ دماغ میں رکھ لو جب تک ہم نہ کہیں سر نہیں چکا پاویں کوئی آ گئے تو سر نہیں چکنا. یہ پترو جی گل میری سمجھ گئے ہو نا. اللہ کر سی پھر جناب تو حافظ جی سرکار دا فیض تواڈے سینے چیر دے سی. ہاں نہیں تو اٹھن کے بعد ہوں حضرت صاحب کو بھی چیک کرنا ہے ولی ہے یا نہیں. کوٹ نہ ہلدا پایا ہوا اتنا ہوئے تو ولی ہوگا. اے گل سن لو جدو انہیں ہنج کر کے متھے جی رکھیا نا جی متھا رکھیا نا جدو تے سبحان ربی الاعلی چور نے تو کھسکنا سی کھسک گیا. انہیں تو وظیفہ دسے نہیں کہاں نال انہیں قید بھی تو ہی لائی سی بھئی سر اتنے چکنا جناب. وہ تو 9 تو 11 ہوا تو تھوڑی سی دیر گزری خضر علیہ السلام آ گئے.
خضر پاک نے آنے کہا اٹھو، انہیں چلنا ہی کیا ہے، چکیا نہیں سر سے. اس نے کہا کون ہے؟ میرے پیر دی آواز نہیں. انہیں کہا میں خضر ہوں. اس نے کہا تو جاؤ کام کرو اپنا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرے وظیفے میں خلل ڈالنے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر ہوں جن سے ملنے کے لیے دنیا تڑپتی ہے. تمہارا جو پیر ہے وہ چور ہے، اٹھو اور مجھے دیکھو. اس نے کہا خضر جاؤ کام کرو، مجھے اس چور کے کامل ہونے کا یقین آ گیا ہے. 40 سال میں ولی ٹوٹ جا رہے ہیں تو تو نہیں آیا، آج جو چور ملے ہے تو تو نہیں آ گیا. کوئی گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ انہیں کہا جاؤ خضر کام کیجئے، میں نے سر کبھی اٹھانا ہے جب میرے پیر نے کہنا ہے کہ سر اٹھانا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا مارو جڑیا ایڈا پکا نکلے. انہوں نے فرمایا اچھا تم نے نہیں اٹھانا سر؟ ہاں نہیں، میرا پیر کہے گا. تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے توجہ فرمائی، چور پلٹوایا، چور واپس لایا، واپس لا کر چور کو سینے سے لگایا، پہلے چور کو ولی کیا، ولی کر کے فرمانے لگے اور تو اپنی زبان سے رکے اٹھو تو اب یہ اٹھے گا. اس نے کہا پتر ان سر اٹھا لے، تیرے ایک سجدے نے چور نو بھی ولی بنوا دیتا ہے. نعرہ لاؤ جی، نعرہ رسالت، اور زور سے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ حضرت احمد جی سرکار، آستانہ عالیہ حضرت احمد جی سرکار، آستانہ عالیہ حضرت احمد جی سرکار. آپ وہ کون یہ ہے؟ آپ وہ کون یہ ہے؟ میں آپ سیدھے سیدھے سادے سادے بندے ہیں آپ، میں آپ کو بتلا ہوں پھر جو ولی بن جاتا ہے نا میرے بچیوں، پھر وہ دوسرا کھاتا ہو جاتا ہے. وہ گلہ ہی اور دیاں، گلہ کہہ رہے اچھا بولو، ہاں بالکل اور دیاں اور ہوندیاں. وہ گلہ پھر ودو ود نے یہ پھر کوئی ولی جانے. میں ایک مرتبہ میں پاک پٹن شریف یا حاضر ہوا، پاک پٹن شریف میں حاضر ہوا تو وہاں ایئر وے کی ٹی وی کا پروگرام تھا. وہ 5-7 مولوی بٹھائے ہوئے سن. کتنے؟ اچھا بولیو، اچھا بول. انہیں موضوع یہ رکھیا بیان کیجئے مقام فرید. تو 5-7 مولوی باہر کے موضوع کیا رکھے مقام فرید. تو میں انہوں آکھیا اس پروگرام کرانا لے لوں بھائی میں تیرے گھوڑیاں نو ہاتھ لانا، یہ فرید دا مقام بیان کروانا ہوئے نا کسی مولوی نو نہیں بلائی دا، کسی ملنگ نو بلائی دا کہ انہوں پتا ہوئے فرید کیا ہے. یہ سارے سنگی پیڑ کر کے ٹر جا سنی تو ایک دوجے نو کافر بلا کتا کہہ کے فرید دی گل سننی ہوئے تو کسی ملنگ نو بلا کے فرید دی گل سننی. یہ بلائے تھے نا پترو، یہ تو حافظ جی سرکار